اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عابد نعیمی آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد عابد نعیمی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ عقد نکاح کے بعد انسان کی سب سے بڑی جو خواہش ہوتی ہے وہ اولاد کی خواہش ہے، اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے ہاں اولاد ہو، اور نکاح کے بعد جس کے گھر میں اولاد نہ ہو یقیناً اس کی زندگی ادھوری ہوتی ہے، لیکن جس کے ہاں اولاد ہوتی ہے اس کے لیے سب سے بڑا جو المیہ ہے، جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے، وہ اولاد کی اچھی تربیت ہے۔ اولاد پیدا کرنا کوئی کمال نہیں ہے، اولاد کی اچھی تربیت کرنا یہ بہت بڑا کمال ہے۔ اسی کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے پاس تشریف فرما ہے محترم خالد محمود اوان صاحب۔ قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مصروفیات میں سے ٹائم نکالا۔ پہلا اور جامع سوال، تربیت اولاد میں ماں کا کردار کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ ماں جنم دیتی ہے بچے کو، اور ماں نے ہی تربیت کرنی ہے اس کے اندر، تو ماں کا کیا کردار ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ نے اپنے اسٹوڈیو میں ہمیں عزت افزائی دی، آپ کا بے حد ممنون ہوں۔ بندہ ناچیز اس قابل نہیں ہے، لیکن جو کچھ آپ نے سوال کیا اور جو کچھ میرے نقطۂ نظر میں ہے، جی بالکل، کوشش کرتا ہوں کہ اپنے ناظرین تک بھی اور آپ کے گوش گزار کروں۔ جو ماں کی اہمیت ہے اولاد کی تربیت میں، وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک زمین کی ہوتی ہے۔ جی جی، دیکھیں، ہمیشہ ہم جب بھی کسی فصل کی بات کرتے ہیں، کسی کو درخت لگانا ہے پھل حاصل کرنے کے لیے، تو اس کے بیج کا انتخاب کرتے ہیں کہ بیج کا اچھا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح زمین کا زرخیز ہونا، مفید ہونا، جو اس قابل ہو، جس کے اندر اتنا پوٹینشل موجود ہو کہ وہ ہم جو فصل اگا رہے ہیں اس کو صحیح معنوں میں اس کی نشو و نما اور اس کی آبیاری اور اس کی آگے پروان کی ضامن ہو۔ جی بالکل، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ یہ بچوں کا حق ہے ان کے باپ پر، یعنی باپ کا فرض ہے اور بچوں کا حق ہے کہ ان کے لیے ماں کا انتخاب اچھے سے کریں۔ جی بالکل، کیوں کہ جب تک زمین زرخیز نہیں ہوگی، ایک ماں سلیقہ شعار، دیندار، تمیزدار، پڑھی لکھی نہیں ہوگی، تو میرا نہیں خیال کہ بچہ اس کی گود میں ہی پروان چڑھنا ہے، تو وہ معاشرے کا ایک با کردار، باوقار اور اہم فرد بن سکتا ہے۔ ایسے ہی، جس طرح مشہور کوٹ ہے نپولین بوناپارٹ کی کہ تم مجھے پڑھی لکھی مائیں دے دو اور مجھ سے سلجھا ہوا پڑھا لکھا معاشرہ لے لو۔ کیونکہ ایک مرد پڑھا، فرد پڑھا، عورت پڑھی، خاندان پڑھا، تو ایک پڑھی لکھی سلجھی ہوئی باوقار باسیرت عورت کا انتخاب، جس طرح میں نے پہلے عرض کی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق مرد کی ذمہ داری ہے اور عورت کا، بچوں کا یہ حق ہے۔ صحیح، تو سب سے پہلے انتخاب کرتے ہوئے مرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ زمین کا صحیح انتخاب کرے کہ جس میں وہ بیج بونے جا رہا ہے، اس کی زرخیزی، اس کی ہریالی اور اس کا تندرست اور توانا ہونا ضروری ہے۔ بے شک بے شک۔ ٹھیک ہے، اب انتخاب ہو گیا، ٹھیک ہے، انتخاب کے بعد ہمارے ہاں جو معاشرتی بندشیں ہیں، معاشرتی رکاوٹیں ہیں، وہ بچے کی نشو و نما پہ بڑی گہری اثر انداز ہو رہی ہیں، جسے ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ صحیح، الحمدللہ جب شادی شدہ جوڑا آتا ہے اور اللہ پاک ان کو عافیت والی زندگی سے شروعات ہوتی ہے، تو کچھ مہینوں بعد ہی پریگننسی ٹھہر جاتی ہے، حمل ٹھہر جاتا ہے۔ اب اس وقت سے لے کر پیدائش تک یہ بڑا کلیدی پیریڈ ہوتا ہے، بڑا اہم ترین پیریڈ ہوتا ہے، جس میں اگین اسی زمین جس میں آپ نے بیج بویا، اب اس کے پانی کب لگنا ہے، اس کی نشو و نما کب آنی ہے، کھاد کب ڈالنی ہے، اسی طرح فزیکلی اور مینٹلی اس عورت کا خیال رکھنا، نہ صرف مرد کا، اگر ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو ساس اور سسر کا بھی بڑا اہم ترین امتحان اور ذمہ داری ہے۔ بے شک، ساس اس حوالے سے بڑا کلیدی رول ادا کر سکتی ہے، اللہ اسے توفیق دے، کیونکہ وہ ایک ماں کا روپ آلریڈی دھار چکی ہے،
اسے پتا ہے کہ جب پہلی بار پریگننسی ہوتی ہے تو کن مسائل کا، کن تکالیف کا، کن الجھنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر بچہ جنتے ہوئے ڈیلیوری کے ٹائم پہ کیا کیا تکالیف برداشت کرنی ہوتی ہیں۔ خوراک کے حوالے سے بھی وہ ازبر اسے یاد ہوتا ہے، کیونکہ وہ الحمدللہ کئی بار اس مراحل سے گزر چکی ہے کہ عورت کا مینٹلی فزیکلی کتنا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پھر اس کا سسر ہے، باپ کا درجہ رکھتا ہے، وہ بھی یہ سارے مراحل دیکھ چکا ہے، تو وہ اپنے تجربات کی بنیاد پر اس کے لیے ایک بہترین شیلٹر کا رول، ایک بہترین گائیڈنس کا رول پرفارم ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اس کا خاوند ہے جس کے نان نفقہ جس کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ بالکل۔ تو ہم صحت کے حوالے سے بعض اوقات خوراک تو پرووائڈ کر دیتے ہیں، اچھا فروٹ دے دیا، اچھے کھانے کا انتظام کر لیا کہ ہمارا جو بچہ پیدا ہو وہ صحت مند پیدا ہو۔ جسمانی صحت سے زیادہ اس کی نفسیاتی اثرات کو بعض اوقات ملوث خاطر نہیں رکھا جاتا۔ تو عورت اس وقت جو سوچتی ہے، عورت جو اس پریگننسی میں کر رہی ہے، جو سوچ رہی ہے، اس کی ڈائریکٹلی اس بچے کی نفسیات کے اوپر اثر پڑ رہا ہے، اور وہ بچے کی بنیاد کے اوپر، یعنی آپ ایک پہلے قدم میں بچے کی نشو و نما کر چکے ہیں۔ اسرائیل ہم مثال تو بڑی اس کی دیتے ہیں کہ یقیناً ہمارے لیے وہ قابل نفرت ہے، لیکن گیو دا ڈیول از ڈیو انگریزی کا محاورہ ہے کہ اگر شیطان بھی اچھا کام کرتا ہے تو اس کی تعریف کرو۔ وہاں پہ یہ قانون رائج ہے اسرائیل کے اندر کہ جب بھی کوئی عورت پریگننٹ ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ ہارش ورڈ میں بولنا بھی قانوناً جرم ہے۔ اچھا، اس کا کھانا پینا بہت دھیان رکھنا یہ وہاں پہ مینڈیٹری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے میتھ کی اور فزکس کی ایکویشنز دی جاتی ہیں تاکہ وہ حل کرتی رہے۔ اچھا، اسی لیے تو 200 اگر نوبل انعام ملے ہیں تو 190 یہودیوں کو ملے ہیں، کیونکہ انہیں اپنی پہلی اینٹ سیدھی رکھی ہے۔ یہ بنیاد ہے۔ آپ نے 10 منزلہ پلازا ڈالنا ہے نا، تو یہ بنیاد کا ٹائم ہے کہ آپ بنیاد کتنی مضبوط ڈال رہے ہیں۔ بے شک۔ اگر بنیاد کمزور ہوگی اور آپ 10 منزلہ پلازا اللہ نہ کرے کوئی ایسا حادثے کی صورت میں دھڑم زمین بوس ہو جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے لنٹر بڑا اچھا ڈالا، اوپر آپ نے بڑے مزین کر لیا، خوبصورت ڈیکوریشن کر لیا، لیکن بنیاد کمزور تھی۔ تو بنیاد، یہ بنیاد ہے۔ تو اس وقت سب سے پہلے تو ہمیں عورت کا بہت دھیان اور خیال رکھنا چاہیے، نفسیاتی طور پر بھی، مینٹلی اسے ڈس آرڈر نہ ہو، مینٹلی ڈسٹرب نہ ہو، فزیکلی ڈسٹرب نہ ہو، تاکہ آنے والا جو بچہ ہے وہ معاشرے کا ایک مضبوط، مینٹلی اور فزیکلی مضبوط فرد بن سکے، بچہ یا بچی جو بھی ہو۔ تو اس حوالے سے ہمیں بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس سے تھوڑا سا اگر آگے چلتے ہیں ہم، تو ہم بات کرتے ہیں، تھوڑا سا سے پیچھے چلے جائیں۔ صحیح۔ دیکھیں، جب بھی ہم آئلی زندگی شروع کرتے ہیں نا، تو بدقسمتی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں کوئی تربیت گاہ نہیں ہے، نہ تو ہمارے سلیبس میں، کم از کم گریجویشن لیول پہ سلیبس میں، گورنمنٹ لیول پہ یہ ضرور سبجیکٹ ہونا چاہیے، کیونکہ گریجویشن وہ ٹائم ہے کہ بچے ماشاءاللہ میچور ہو چکتے ہیں، اور اب بالکل اب وہ آگے آنے والی زندگی میں اس آئلی زندگی، آئلی خاندان کی شروعات کرنی ہے، ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے کوئی کورس، کوئی کلاس، کوئی چیپٹر نہ تو ہمارے مدارس میں، مساجد میں، نہ ہمارے ریگولر انسٹیٹیوٹس میں، نہ معاشرے میں کوئی اس طرح کی تربیت گاہیں موجود ہیں کہ انہیں باقاعدہ رہنمائی گائیڈ کر سکے۔ اب دیکھیں، مرغی خانہ بنانا ہے تو اس کے لیے بھی باقاعدہ کورس ہیں، آپ نے کیٹل فارمنگ کرنی ہے تو اس کے لیے بھی باقاعدہ سرٹیفائڈ کورس کرنے پڑتے ہیں، لیکن انسان، بکری کا بچہ تو شاید پیدا ہوتے ہی آدھے گھنٹے کے اندر پورا مطلب محلہ بھاگ رہا ہوتا ہے۔ ایک انسان کا بچہ ہے جسے پہلا قدم اٹھانے کے لیے شاید 1 سال چاہیے ہوتا ہے، جسے پہلا لفظ بولنے کے لیے شاید 1.5 سے 2 سال چاہیے ہوتے ہیں، اور جسے اپنا کھانا پینا کم از کم ہاتھ سے کھانے کے لیے شاید 3 سے 4 سال چاہیے ہوتے ہیں۔ تو اصل مسئلہ تو ادھر ہے، کیٹل فارمنگ کے لیے، مرغی کھانے کے لیے جس کا چوزا میرے خیال میں 2 دن میں جوان ہو رہا ہے، اس کے لیے اتنی فکر ہے، اور انسان جس نے معاشرے کی تشکیل کرنی ہے اس کے لیے میرا خیال ہے کہ یہاں پہ ہمیں اپنے انسٹیٹیوٹ لیول پہ، گورنمنٹ لیول پہ بھی اور لوکل لیول پہ بھی، سوسائٹی لیول پہ بھی، مساجد مدارس لیول پہ بھی ایسے کورس انٹروڈیوس کروانے چاہیے کہ آنے والی زندگی میں مرد اور عورت دونوں اپنے اپنے ایریے میں تھوڑا سا نو ہاؤ رکھیں، تاکہ انہیں جو مسائل بعد میں پیدا ہونے ہیں پہلے سے ہی ان کے سلجھاؤ اور ان کے حل کا پتہ ہو۔ کیونکہ قرآن میں آیا نا کہ ہنہ لباس لکم وانتم لباس لہن، جب میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں تو اس لباس کو مزین کرنے کے لیے اور اس کا خیال رکھنے کے لیے اور یہ ساری چیزیں معاشرے میں ہمیں تعلیم کے ذریعے آگاہی ضروری ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں اس کی آگاہی نہیں ہے۔ پھر بات کرتے ہیں پیدائش کے بعد کی۔ اب یہ ہو گئی بات ہماری پیدائش تک کی۔ پیدائش کے بعد یہ وہ وقت ہے، یہ وہ پیریڈ ہے کہ سب سے کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ اچھا، میں مثال دیتا ہوں، آپ نے گھر میں ایک چھوٹا سا پودا لگایا، درخت صحن کے اندر ایک چھوٹا سا پودا لگایا،
ظاہر ہے پودا شروع میں چھوٹا ہوگا، ایسے۔ اس نے بڑے ہو کے تناور درخت بننا ہے، وہ کسی چیز کا بھی پودا ہے، جامن کا ہے، آم کا ہے، کسی کوئی بھی آپ لے نے- لیں کوئی بھی لے لیں، آپ چاہتے ہیں کہ اس کا پھل بھی مجھے ملے اور اس کا گھنا سایہ بھی مجھے ملے۔ جی اب آپ چاہتے ہو کہ میرا گھر کیونکہ مغرب والے رخ پہ ہے، درخت کے مغرب والے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا سایہ میرے مغرب والے سائڈ پہ ہے، ہم نے ادھر بیٹھنا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں کہ کپڑے سینے کے لیے نا نل کی استعمال کی جاتی جی ہے، جس کا دھاگا سب سے کمزور ہوتا ہے۔ کمزور ہوتا ہے۔ آپ پودا لگایا ہے نا، اس کی ٹہنی کو، اس کی جو ٹہنی شاخ، اس کا جو تنا ہے، جی اس تنے کو اس دھاگے کے ساتھ باندھ دیں اور کھینچ کے اس سائڈ کا اس کا ڈائریکشن اپنی مغرب والی سائڈ پہ کر دیں۔ چینج کر لیں۔ مشرق چاہیے، مشرق والی سائڈ پہ باندھ دیں۔ میرا خیال ہے کہ کوئی 6 مہینے، 2 مہینے، 1.5 مہینے وہ بندہ رہے گا، اس کی نشوونما ہوتی جائے گی، وہ تناور درخت بننے کے قریب ہوگا تو اس کی ڈائریکشن ادھر ہی ہو جائے گی، جس ایسے ہی طرف آپ ہوگی۔ سایہ چاہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ دھاگا کھول لیں۔ جب وہ ایک تناور درخت بن جائے گا، اگر اب آپ چاہتے ہیں کہ اس کا سایہ وہ غلطی ہو گئی اس سائڈ پہ نہیں اس سائڈ پہ آ جائے، اب وہ درخت مضبوط درخت کٹ تو جائے گا لیکن آپ اس کی ڈائریکشن چینج نہیں کر سکتے۔ بالکل۔ سو بچہ پیدا ہو گیا، یہاں آپ نے ماں باپ، اس لیے میں کہتا ہوں نا کہ تربیت گاہ ضروری کیوں ہے کہ ماں باپ پہلے سے یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم نے اس بچے کو کیا بنانا ہے۔ وہ نوبل پرائز ایویں ہی نہیں ملتے، ان کی بنیادیں مضبوط رکھی جاتی ہیں۔ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ پراپر بنیادی طور پر تشکیل ہی نہیں ہو پاتا کیونکہ ہمارے پاس کوئی موٹیو، کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا۔ صحیح۔ اب ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا بیٹا کیا بنانا ہے۔ میں نے اسے عالم دین بنانا ہے، حافظ قرآن بنانا ہے، سائنٹسٹ بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے۔ دین تو خیر ہمارا بنیادی ہے، اس کے دینی احکامات اسے سکھانے وہ ہم پہلے ہی ڈیسائیڈ کر چکے ہوں کہ ہم نے یہ اس کو بنانا ہے، اور اس کی تربیت پہلے دن سے ہی ویسے ہی شروع کر دیں۔ یہ وہی مثال ہے کہ جو درخت کا چھوٹا تنا ہے، یہ معصوم سا تنا ہے، آپ اسے اس سائڈ پہ باندھنا شروع کر دیں گے نا، جب وہ تناور درخت بن جائے گا، بھلے وہ ڈاکٹر انجینئر نہ بنے، کم از کم ایک معاشرے کا اچھا انسان ضرور بنے گا، ایک باوقار با کردار فرد ضرور بن جائے گا۔ ڈاکٹر نہیں بنے گا، انجینئر بن جائے گا، حافظ قرآن بن جائے گا، عالم دین، زندگی کی کسی بھی شعبہ حائے میں وہ جائے گا تو وہ ایک نمایاں اور کلیدی اپنا کردار ضرور ادا کرے گا، کیونکہ آپ نے اس کی بنیاد میں نیوٹریشن جو دی ہے، جو خوراک دی ہے، اس کا پہلے دن سے ہی بہت دھیان رکھا ہے اور بہت خیال رکھا ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ اس وقت ہم اس بات کو اگنور کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی نہیں، بچہ ہے بدتمیزی کر رہا ہے، کوئی نہیں بچہ ہے چھوٹا ہے یہ کر لیا، کوئی نہیں بچہ ہے، ہم یہ کر کے اگنور کر دیتے ہیں۔ کوئی نہیں بچہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ اسے ڈانٹنا مارنا، اسے پیار سے اس کی ڈائریکشن سیدھی کرنی ہے، اسے بڑے تمیز سے بڑے پیار سے چھوٹے بچوں کو بتانا ہوتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، کم از کم اس کے نو ہاؤ ہو کہ ہاں یہ غلط ہے یہ صحیح ہے۔ آپ کا بچہ اگر زہر کھانے لگے گا تو کبھی نہیں کھانے دیں گے، کیوں نہیں کھانے دیں گے؟ کہ اس کی موت کا ذریعہ بنے گا۔ تو غلط تربیت بھی تو ظاہری ہے۔ آج ہم کوئی نہیں بچہ ہے کہہ کے اسے پروان چڑھا لیتے ہیں، بڑے کے سامنے بدتمیزی کر رہے ہیں، کوئی نہیں بچہ ہے، منہ پہ تھپڑ مار دیا باپ پہ، کوئی نہیں بچہ ہے، بات نہیں مانتا، کوئی نہیں بچہ ہے۔ اب وہ جب بڑا ہو گیا پھر مائیں گلا کرتی ہیں ہماری سنتا نہیں ہے، اب تو ہماری مانتا نہیں ہے، دیکھیں بگڑ گیا ہے۔ وہ بگڑا نہیں ہے، آپ نے بگاڑا ہے۔ اگر آپ پہلے دن سے اس کی تربیت اس انداز میں کرتی ہیں، اسے پتا ہوتا کہ یہ میرا باپ ہے، بڑوں سے کس طرح بات کرنی ہے، چھوٹوں سے کس طرح بات کرنی ہے، محفل کے کیا آداب ہیں، گھر کے کیا آداب ہیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک بہترین فرد کے طور پر سامنے آتا، اور وہ بدتمیزی والا ایلیمنٹ جو اب آپ گلا دے رہے ہیں، شاید وہ ٹائم گزر گیا ہے، اس وقت اگر آپ کرتے تو یہ نہ ہوتا۔ تو اس حوالے سے ہمیں ماں اور باپ کو پہلے دن سے یہ تعین کرنا ہے کہ ہم نے اپنے بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ اب دیکھ لیں، مشہور واقعہ ہم نے بچپن میں کتابوں میں پڑھا، میرے خیال میں 2ری یا 3ری کلاس میں پڑھایا جاتا ہے، حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، جب وہ ڈاکو آئے اور مال و متاع لوٹا قافلے کا اور جانے لگے تو پوچھا بچے تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں میرے پاس ہے۔ انہوں نے دوبارہ تلاشی لی، میں نے کہا تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے، تم نے جھوٹ بولا۔ اس نے کہا نہ جھوٹ نہیں بولا، میری ماں نے مجھے یہ کہا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، میرے پاس اشرفیاں ہیں۔ کہتے ہیں ہم نے تمہاری تلاشی لی ہے، تم اشرفیاں نہیں نکلی۔ اس نے کہا میری ماں نے میرے پاکٹ کے اندر کر کے سی دی ہیں تاکہ کہیں گم نہ ہو جائیں یا چوری نہ ہو جائے، وہ سلی ہوئی ہیں۔ انہوں نے جب اسے بتایا اور وہاں قمیض کو چاک کیا تو نیچے سلی ہوئی اشرفیاں نکلی۔ جب اس گروہ کے سرغنے کو بتایا گیا، لیڈر سپر سلار کو بتایا گیا، تو وہ تعجب میں آیا کہ بچے نے سچ بول کے اپنا مال ہمیں لٹا دیا، لوگ تو چھپاتے ہیں۔ تو اس نے بچے کو کہا کہ تم بچا سکتے تھے۔ اس نے کہا میری ماں نے مجھے جھوٹ نہیں سکھایا۔ اللہ اکبر۔ اس نے جب یہ بات سنی کہ یہ اپنی ماں کا اتنا فرما بردار ہے اور میں اپنے رب کا نافرمان ہوں، تو ان سارے قافلے نے توبہ کر لی۔
تو یہ ہے ماں کی تربیت. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مشہور واقعہ، جب اس کی ماں مدرسے میں جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ میرا بچہ ہے، اسے اب بسم اللہ سٹارٹ کروائیں، دینی تعلیم بھی سٹارٹ کروائیں. مسجد کے قاری صاحب، مدرسے کے قاری صاحب اسے کہتے ہیں جی بچے بسم اللہ پڑھو. اس نے بسم اللہ تو پڑھی، لیکن بسم اللہ کے ساتھ روایات میں غالباً آتا ہے کہ 12 سے 14 سپارے 15 سپارے پڑھ دیے. تو وہ تعجب میں ہوا. اس کی ماں کو پوچھا کہ یہ تو ماشاءاللہ اتنے سپارے حفظ کیے ہوئے ہیں، یہ تم نے پڑھائے ہوئے ہیں؟ کہتا نہیں، میں نے تو آج تک کسی ایک لفظ نہیں پڑھایا، یہ تو عملی طور پر پہلی بار پڑھنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہے. تو وہ کہتا ہے میں کیسے مانوں، اس نے مجھے 15 سپارے یا 14 سپارے یا جتنے بھی 12 سپارے ہیں وہ سنا دیے ہیں. کہتا ہے ہاں ایک عمل ہوا ہے، اس کی پیدائش سے اس عمر پہنچنے تک، جو 4 سوا 4 سال پہنچنے تک میں اسے دودھ پلا رہی ہوں، میں اسے پاس لٹایا ہوا ہے، سلا رہی ہوں، کھانا کھلا رہی ہوں، ہر وقت میں قرآن ہی پڑھتی رہی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس نے ماں نے پڑھایا نہیں، بچے نے پڑھ لیا. یہ فرق ہوتا ہے کہ ہم نے بچے کو ٹرین کرنا نہیں ہے، بچہ ٹرینڈ ہو جائے گا. اب کیسے ہو جائے گا؟ ماں باپ کے رویے سے. آپ اپنے بچے کے، اب کسی بھی گھر بچے کو دیکھیں نا، آپ بچے سے گفتگو کریں، چھوٹے بچے سے، 4-5 سال سے بچے سے، یا کسی کے ساتھ بات کرتے دیکھ لیں تو تعین کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا کہ اس کے گھر کا ماحول کیسا ہے. ایسے ہی اگر اس کی زبان میں اخلاقیات ہوگی، تمیز ہوگی، لڑائی بھی لڑ رہا ہوگا تو آپ یہ نہ کریں اچھا نہیں ہے یہ، تمیز والے الفاظ بولے گا، تو آپ سمجھ لیجیے گا کہ اس کے پیچھے جو تربیت گاہ ہے، اس کا گھر ہے، وہ بہترین ہے. اور وہی بچہ اگر لغویات بک رہا ہے، 4 سال کا بچہ گالی دے رہا ہے، ابیوزو لینگویج استعمال کر رہا ہے، تو بچے کو کوئی غلطی نہیں ہے. آپ بچے کو برا بھلا نہ کہیں، وہ بچے کے ماں باپ کو کہیں. وہ ایک مشہور واقعہ ذہن میں آ گیا، ایک چور کو پھانسی ہونے لگی. اچھا. چوری کے اوپر چوری چورا، اس نے کسی کی بھینس چرائی تھی، تو انہوں نے کہا جس کے ہاتھ کاٹ لو، پھانسی معذرت، ہاتھ کاٹ لو. تو چور مسکرایا، اس نے کہا ایک منٹ ٹھہرے، میری ماں کو بھی بلائے، پہلے میری ماں کے ہاتھ کاٹے. تو اس نے کہا جی اس کا کیا قصور ہے؟ کہتا ہے پہلے دن سے جب میں ایک پینسل چرا کے لایا تھا نا بیگ میں، تو میری ماں نے میری حوصلہ شکنی نہیں، حوصلہ افزائی کی تھی. آج میں نے یہ بھینس چرائی ہے اور یہ چوری کی اور وہ چوری کی ہے، اس کے پیچھے میری ماں کا ہاتھ ہے. میرے ہاتھ کاٹنے سے پہلے میری ماں کا ہاتھ کاٹے. وہ آپ کا سوال تھا نا کہ ماں ہی تو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرو، یعنی ماں کی گود سے علم شروع ہو چکا. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تربیت ماں کی گود سے ہوئی. آج جسے نوبل انعام مل رہے ہیں اور دنیا کے سائنٹسٹ بن رہے ہیں، وہ یہی تو لوگ ہیں. مجھے وہ سائنٹسٹ غالباً آئنسٹائن کے بارے میں ہے، غالباً مجھے اچانک ذہن میں واقع آ گیا، نام صحیح نہیں، اگر غلطی ہوئی تو معاف کیجیے گا، مگر کسی مشہور سائنٹسٹ کی بات ہے کہ سکول والوں نے اسے نکال دیا. یہ کون ذہن بچہ ہے؟ لکھ کے خط دیا اس کے، لکھ کے کہ یہ خط لکھا ہے کہ تم کنزین ہو، ہمارے اسکول میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے، تمہارا خر دماغ ہو، تمہارے پلے ککھ نہیں پڑتا. اتنے نالائق اسٹوڈنٹ کو ہم سسٹین کر کے اپنے ادارے کی بدنامی کا باعث بنیں گے، لہٰذا ہم اپنے ادارے سے خارج کرتے ہیں. وہ بچہ گھر چلا گیا. اب بچے کو نہیں پتا تھا کہ لیٹر پہ کیا لکھا ہوا ہے. ٹیچر نے بلایا یہ لیٹر لو، اپنے گھر والوں کو دو اور گھر چلے جاؤ. بچہ چپ کر کے گھر چلا آیا، اپنی ماں کو بتایا کہ مجھے اسکول والوں نے یہ ایک لیٹر دیا ہے اور مجھے گھر بھجوا دیا ہے. اس کی ماں نے لیٹر پڑھا اور رونا شروع کر دیا. بچے کو بھی تکلیف ہوئی کہ کیا ہوا. ماں لیٹر پڑھتی گئی، روتی گئی. لیٹر پڑھنے کے بعد اس نے لیٹر فولڈ کیا، سائڈ پہ رکھا، اپنے بیٹے کو گلے سے لگایا، سینے سے لگایا. کہتا ہے ماں کیا ہوا؟ کہتا ہے تمہارے اسکول والوں نے یہ لکھا ہے کہ تمہارا بچہ انتہائی ذہین ہے، انتہائی فتین ہے. ہمارے ادارے میں ایسے اساتذہ موجود نہیں ہیں جو اتنے ذہین بچے کو پڑھا سکیں. آپ کے بچے کا ذہنی لیول، ذہنی صلاحیتیں بہت اعلیٰ، بہت کمال سطح کی ہیں، اور ہماری سطحی سوچ کے ٹیچر اس کو نہیں پڑھا سکتے. ہمارے ادارے میں وہ پوٹینشل نہیں ہے، وہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ اس بچے کو پڑھائے، اس کی قابلیت اور ذہانت کی ہم داد دیتے ہیں. لہٰذا یہ ہمارے ادارے میں کیسے پڑھ سکتا ہے؟ یہ ہمارے ادارے سے اوپر کی چیز ہے. صحیح، یہ لکھا ہے، ہاں یہ لکھا، ہاں یہ لکھا، اور اس نے خود پڑھانا شروع کر دیا. اب بچے کے ذہن میں یہ آ گیا کہ میں تو کوئی فتین چیز ہوں، میں تو کوئی ذہین چیز ہوں، ایک ادارہ بھی مجھے قبول نہیں کرا میری ذہانت کی وجہ سے. وہ ایک عظیم سائنسدان بن گیا، عظیم سائنسدان، اپنی ایجاد سے دنیا کو بھی مسخر کر لیا، مفید ایجاد سے دنیا کو فائدہ دیا. ایک دن کیا ہوا، اس کی ماں فوت ہو گئی. وہ ماں کے پرانے کمرے میں گیا اور پرانی چیزیں، نوادرات جس طرح ہوتے ہیں وہ کھول رہا تھا. اچانک اس نے ایک بکسا کھولا
اس کے بکسے میں اپنی والدہ کی پرانی چیزیں پڑی تھیں، اس میں وہ خط بھی پڑا تھا. اس نے وہ خط نکالا اور وہ خط پڑھا جو ادارے نے اسے ادارے سے ڈسچارج کرتے ہوئے اخراج کرتے ہوئے دیا تھا. جب اس نے خط پڑھا تو وہ ورطہ حیرت میں رہ گیا کہ وہاں پہ تو یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بچہ انتہائی کن ذہن ہے، یہ ہمارے ادارے کی بدنامی کا باعث ہے اگر پڑھے گا تو. کسی کو پتا چلے کہ یہ بچہ بھی اس ادارے میں پڑھتا ہے تو ہمارے ادارے کی توہین ہے، اس لیے نکالا ہے. لیکن اس کی ماں نے اسے ایک پازیٹیو سائڈ دے دیا اور وہ بچے کو کامیاب انسان بنا دیا. تو اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ معاشرے نے ریجیکٹ کر دیا لیکن ماں نے اس کی آبیاری ایسی کی. تو ماں ہی تو وہ تربیت گاہ ہے، وہ زمین ہے، وہ مٹی ہے جس نے زرخیز ہونا ہے. اور اگین میں آخری الفاظ میں اپنے معاشرے کے حوالے سے یہ آپ کے توسط سے اپنے ناظرین کے اپنے گوش گزار کروں گا کہ جب ایک عورت، نئی نویلی عورت آپ کے گھر آتی ہے، ایک بچی آتی ہے، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اپنے گھر میں ایڈجسٹ کرنا. دیکھیں آپ اور میں ہے نا، اس شہر سے چھوڑ کے کسی اور شہر میں بسلسلہ ملازمت چلے جائیں نا، دفتر چینج ہو جائے تو 6 مہینے 7 مہینے سال تو ہمیں بھی مینٹلی فزیکلی ڈسٹرب رہتے ہیں کہ ایڈجسٹ ہونا ہے. ایک بچی جو اپنے آنگن کو چھوڑ کر اپنے بہن بھائی ماں باپ جو اپنا گھر اپنا گھر اپنا گھر کہتی تھی، یک مشت آپ سے 3 بار قبول کہنے کے بعد اجنبی کر کے آ گئی. اب وہ جائے گی تو وہ میکے جا رہی ہے، اس کا گھر اپنا یہ ہے. وہ کیسے اپنا گھر بنائے گی؟ ممکن نہیں ہے نا کہ پہلے دن وہ اپنا گھر بنا لے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اسے ویلکم کریں، اس کے جذبات کا خیال رکھیں. اگر آتے ہوئے پریگننٹ ہو گئی ہے تو اس کے احساسات کا خیال رکھیں، جذبات کا، احساسات کا. یعنی ہم کھانا دینے سے زیادہ ضروری اس کی ذہنی نشو و نما، اس کو ذہنی کوفت و تکلیف نہ آئے. اگر ہمارا معاشرہ اس ڈگر کے اوپر ایک ماں کی فکر کرے گا، ایک ساس اپنے تجربے کی بنیاد پر ماں بنے گی، ایک سسر اپنے تجربے کی بنیاد پر باپ والی شیلٹر دے گا اور اپنے بچے کو بھی کہے گا کہ نہیں تم اب اس کے میاں ہو، تم اس کے ذمہ دار ہو. ٹھیک ہے. الرجال قوامون علی النساء صرف قویت سے نہیں آیا کہ ڈنڈا مارنا ہے، قوی ہے، قوا قیام سے نکلا ہے. اب کھڑے عورت کے لیے تم نے سٹینڈ لینا ہے. اگر وہ اس نہج پہ تربیت یافتہ ہوگا اور گھر سے اس طرح کی تربیت ہوگی اور ماں مینٹلی اور فزیکلی سٹرونگ ہوگی تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ آنے والا بچہ پیدائشی طور پر، وہ کہتے ہیں نا کہ لیڈر جو ہوتا ہے نا یا بہادری ہوتی ہے وہ سیکھی نہیں جاتی، وہ ماں کے خون سے ملتی ہے. تو وہ بہادری، وہ احساس، وہ جذبات، وہ ایمانیات، وہ ساری ماں کے خون سے جب لے کے آئے گا بچہ تو وہ جس جگہ پر بھی رہے گا متقی ہی رہے گا، عبد القادر جیلانی کی مثال رہے گا. وہ جس معاشرے میں بھی رہے گا نڈر رہے گا، حق بات کہنے والا رہے گا. بس یہ چھوٹی سی باتیں تھیں گوش گزار کی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ. تم مجھے پڑھی لکھی مائیں دو اور میں تمہیں پڑھا لکھا معاشرہ دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اپنے ارد گرد ماحول کو اچھا اور بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے اوپر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو میں اور پھر ایک نئی بات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اسی کے اوپر اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک